السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزان گرامی، یہ 5 روزہ سلسلہ گفتگو جس کے لیے سورہ مبارکہ قصص کی 5ویں آیت کو بطور موضوع تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. سورہ قصص کی اس 5ویں آیت میں پروردگار اپنے ارادے کا اظہار فرما رہا ہے اور ساری انسانیت کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو لوگ زمین میں کمزور بنا دیے گئے ہیں ہم ان پر احسان کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ان کو امامت کے عہدے سے سرفراز کریں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ان کے سر پر تاج وراثت ارضی کو سجائیں. کل ہماری گفتگو لفظ نریدو کے حوالے سے اپنے مقام پہ رکی تھی اور کل گفتگو اس بات پر ہوئی کہ آخر اللہ کا ارادہ کہتے کسے ہیں، اس کے ارادے کی قرآن مجید میں مثالیں کیا ہیں. تو جس محور پر اور جس مقام پہ گفتگو کو روکا تھا وہیں سے گفتگو کا سلسلہ آج شروع ہو رہا ہے. قرآن مجید میں جتنی جگہ بھی ارادہ، نریدو، ارادہ، یریدو، یریدونا جتنی جگہ پر یہ لفظ آئیں یہ سب ارادے سے متعلق ہے. اور کل 2 آیتیں خصوصی طور پہ بیان کی، انما یرید اللہ کی آیت اور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اور وما یرید اللہ بکم العسر ویرید اللہ بکم الیسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے. ان ساری آیتوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان آیات کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ لگائیں آخر اللہ کے ارادے کی کچھ قسمیں بھی ہیں یا فقط محض اللہ ارادہ کرتا ہے یا اس کا ارادہ کچھ قسموں میں تقسیم ہوتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. قرآن مجید میں جتنی جگہ بھی اللہ نے لفظ ارادہ استعمال کیا ہے وہاں ہر مقام پر ارادے کی ایک قسم اور ایک معنی مراد نہیں ہے. مثلا جیسے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے. اسی طرح سے اللہ نے اس آیت میں کہا جو میں نے کل پڑھی وما یرید اللہ بکم العسر ویرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے عسر، حرج، تنگی نہیں چاہتا بلکہ اللہ تو بندوں کے لیے یسر چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، کشائش چاہتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ ارادہ اگر اللہ کی ذات تک محدود رہے، بندوں تک نہ پہنچے، تو
اسے ارادہ تکوینی کہا جاتا ہے، اور اگر ارادہ پروردگار کی ذات سے باہر نکل کے بندوں تک مربوط ہو جائے تو اسے ارادہ تشریعی کہا جاتا ہے۔ یا اور آسان اپنے دوستوں کے لیے کروں، جس ارادے میں خدا کی ذات منفرد ہو، کوئی اس کے ساتھ نہ ہو، اسے ارادہ تکوینی کہتے ہیں، جو اس کا ذاتی ارادہ ہوتا ہے، جس میں وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، وہ اپنے اس ارادے کو کنڈیشن نہیں کرتا ہے شرط کے ساتھ، اور جس ارادے کو وہ مشروط کر دے، کنڈیشن کر دے، لوگوں پر چھوڑ دے، اسے کہا جاتا ہے ارادہ تشریعی۔ آیہ تطہیر والا ارادہ اگر ارادہ تشریعی ہوتا کہ اس نے بندوں پر چھوڑ دیا کہ اہل بیت کو تمہارا ارادہ ہے تو ان کو رزق سے دور رکھو، اور تمہارا ارادہ نہیں ہے تو نعوذ باللہ رزق سے دور نہ رکھو، تو پھر یہاں عصمت کا معنی لغو ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ لہذا علماء فرماتے ہیں انما یرید اللہ میں جو یریدو ہے یہ ارادہ تشریعی نہیں ہے بلکہ ارادہ تکوینی ہے، یعنی طہارت اہل بیت کے معاملے میں اللہ نے بندوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ اس کا ذاتی ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت کو رزق سے ایسا دور رکھے جیسا دور رکھنے کا حق ہے۔ یہ یاد رہے، ارادہ تکوینی۔ آیا تطہیر والا یریدو ارادہ تکوینی، اور واقعاً اگر یہ ارادہ تکوینی نہ ہوتا، ارادہ طہارت اگر ارادہ تکوینی نہ ہوتا تو کوششیں تو بہت کی لوگوں نے کہ دامن عصمت اہل بیت پر گناہوں کے چھینٹے آ جائے، لیکن چونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکا تھا، اور کل میں نے عرض کر دیا وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم اپنی چالیں چلتے رہو، اللہ اپنی تدبیر چل رہا ہے، اللہ کی تدبیر سازگار ہوتی ہے۔ اسی جملے کی تصدیق زیارت وارثہ ہے، اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا۔ اے آل محمد، تمہارے دامن عصمت پر نہ کل کوئی نجاست کا چھینٹا تھا، نہ قیامت تک کوئی نجاست کا چھینٹا آ سکتا ہے۔ یہ گواہی زیارت وارثہ میں موجود ہے۔ امام کہہ رہے ہیں اشہد انکا کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، جاہلیت کی کوئی نجاست، کفر، شرک، نفاق، بخل، طمع، کینہ، حسد، جتنی برائیوں کی قسمیں ہو سکتی ہیں ہم نے وہ سب تم سے دور کر دی ہے۔ تو آیہ تطہیر میں جو لفظ یریدو ہے عزیزان گرامی وہ ہے ارادہ تکوینی۔ اچھا، اب ارادہ تشریعی کی مثال کیا ہے؟ یہ دو آیتیں میں نے پڑھی، وما یرید اللہ بکم العسر ویرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے تنگی نہیں چاہتا، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے۔ اب اللہ بات کس سے کر رہا ہے؟ تم سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ ارادہ اس کا ذاتی نہیں ہے، یہ اس نے بندوں پہ چھوڑ دیا۔ اب چاہے تو اپنے لیے تنگی کے ماحول کو فراہم کرو، چاہے تو اپنے لیے آسانی کا ماحول فراہم کرو، ہماری طرف سے تنگی نہیں ہے۔ یہ بہت مارکت الآرا اور بڑا مارکت الآرا اور بڑا اختلافی مسئلہ ہے عقائد کا، مسئلہ خیر و شر، مسئلہ خیر و شر، یعنی یہ اچھائی اور برائی، تنگی اور آسانی، یہ مسئلہ خیر و شر میں جا کر فکس ہوتا ہے عقائد کے اندر۔ یعنی کہ وہاں پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جتنی بھی برائیاں تم لوگوں پر آتی ہیں، ہم لوگوں پر آتی ہیں، وہ سب ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے سوائے خیر کے کچھ نہیں آتا۔ یہ قاعدہ ہے مکتب امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں، ہماری طرف جو شر، جو برائی، جو آزمائش، جو فتنہ، جو پریشانی، جو مصیبت، جو تنگی، جو برائی پہنچتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وما اصابت الیکم مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، تم تک جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو ہمارے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، اللہ کی طرف سے شر نہیں ہے، جبکہ عامت المسلمین کا عقیدہ یہ ہے خیرہ و شرہ من اللہ، وہ اتنے زیادہ اللہ والے ہیں، کہتے ہیں بھلائی بھی اسی کی طرف سے ہے، برائی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ یہ عقائد کی کتابوں میں واضح طور پہ مینشن ہے۔ ہمارے علماء نے صاف کہا ہمارے عقیدے میں اللہ کے سے صرف اچھائی ہے، برائی نہیں ہے۔ لیکن اب میں کیا کروں کہ ایک جملہ اپنے دوستوں سے تو پوچھتا چلوں، جنت
خیر، اچھائی، بھلائی کا مقام بھلے لوگوں کے لیے۔ جہنم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ برے لوگوں کے لیے ہے، اور جب برے لوگوں کے لیے ہے تو اچھا مقام نہیں ہے۔ جب اچھا مقام نہیں ہے تو اسے خیر سے تعبیر نہیں کر سکتا، جب وہ خیر نہیں ہے تو کیا ہے؟ شر ہے، برائی ہے۔ اب چونکہ آپ مکتب امامیہ کے پیروکار ہیں اس لیے آپ گھبرا رہے ہیں، لیکن میں تو اس وقت مثال کے باب میں ہوں، سمجھانے کے، دوستوں کو سمجھا رہا ہوں۔ جنت ہے خیر، جہنم ہے شر۔ ابھی سیکنڈ پہلے ہم طے کر کے گزرے کہ اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، شر اس کی طرف سے ہے نہیں ہے۔ اب مجھے اپنے ایمان سے بتائیے جنت اور جہنم کا خالق کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ بھائی سارے فرزندان توحید کہیں گے کہ ہاں اللہ ہی جنت اور جہنم کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب جنت اور جہنم کا پیدا کرنے والا وہ خود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق خیر بھی وہی ہے، اور نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد خالق شر بھی وہی ہے۔ بادی النظر میں انیشیل اسٹیج میں لگ یہی رہا ہے، لیکن ذرا قریب سے جا کر مسئلے کو چھانیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھیے میں اس لیے کہتا ہوں قرآن کی آیت کو معصوم کی روایت سے ہٹ کے سمجھیں گے تو پھر عقیدے الٹے سیدھے بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگر وارثان قرآن کے ذریعے سے قرآن سمجھیں گے تو پھر عقیدے الٹے سیدھے لڑکتے لڑکھڑاتے نظر نہیں آئیں گے، بالکل صراط مستقیم پر عقیدہ ہوگا۔ اب ابھی یہ طے ہوا کہ اللہ کی طرف سے برائی نہیں، شر نہیں، لیکن بھائی قرآن مجید میں کتنی آیتیں کہ اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، تو اگر جہنم بری ہے تو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ حدیث کے سبق کو کھولیں، حدیث کی کتابوں کو جا کر کھولیں تو حدیث قدسی کہے گی خبردار یہ عقیدہ نہ بنانا کہ جہنم اگر خیر ہے تو اللہ نے بنائی ہے۔ حدیث قدسی میں خود اللہ نے پکارا اور آواز دے کر کہا ہے میرے حبیب لئن اجتمعت الانس والجن علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ اے میرے حبیب میں کیا کروں، اگر یہ علی پہ جمع ہو جاتے میں جہنم بناتا ہی نہیں، میں جہنم بناتا ہی نہیں۔ دیکھیے اس حدیث قدسی نے مسئلہ حل کر دیا۔ اچھا حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا کلام، یعنی اللہ کا وہ کلام جو قرآن کے باہر ہو، لیکن کہا حدیث قدسی جاتا ہے۔ حدیث رسول یعنی رسول کا کہا، اور ہمارے حدیث معصوم بھی وہی سند رکھتی ہے۔ حدیث قدسی اللہ کے جملے، قرآن مجید کے اللہ کا جملہ، تو خود اللہ ہی اپنے جملے کی دوسرے مقام پہ تشریح کر رہا ہے۔ اس کا مطلب جو قرآن کو کافی سمجھے گا اس کا تو عقیدہ گیا، وہ تو یہی سمجھے گا اس کا مطلب جہنم اللہ نے پیدا کی ہے، تو بھائی سارا خیر اور شر اللہ کی طرف سے، اسی لیے قرآن کافی نہیں تھا۔ اب جو حدیث قدسی میں دیکھا تو اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہوا نظر آیا لئن اجتمعت الانس والجن علی حب علی بن ابی طالب۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے، اب اگر مگر کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اگر مگر یہ شرط اور مشروط کہلاتی ہے، شرط معین ہوتی ہے مشروط پر، یعنی مشروط ٹکی ہوتی ہے شرط پر، شرط ٹکی ہوتی ہے مشروط پر، وہ نہ ہو تو یہ نہ ہو، یہ نہ ہو تو وہ نہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے، اس کا مطلب جہنم بننے کی نہ بننے کی شرط کیا ہے؟ سب جمع ہو جائے علی کے اوپر۔ اس کا مطلب جب جمع نہیں ہوں گے تو علی کے دشمنوں کا ٹھکانہ تو کوئی بنانا ہے۔ کہنے لگا لما خلق اللہ النار، اے حبیب میں کیا کروں، میں تو جہنم نہیں بناتا، اب علی کے دشمنوں نے بنوا لی تو میں کیا کروں؟ تو یاد رہے، اب اگر کوئی پوچھے کہ اگر جہنم شر ہے تو اللہ نے کیسے بنائی، آپ کہنا اللہ نے نہیں بنائی، علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے۔ اللہ کے پروگرام میں جہنم نہیں تھی، اللہ کے منصوبے میں جہنم نہیں تھا، وہ کیوں بندوں کو جہنم میں ڈالنا چاہے گا، وہ کیوں اشرف مخلوق کو جہنم میں ڈالے گا، وہ کیوں آخر جہنم کا ایندھن بنائے گا؟ لیکن ہاں اس کا جواب آیا اگر علی کو نہیں مانو گے تو یقیناً تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ سورہ بقرہ میں بار بار ڈراتا ہے واتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر بھی بن جائیں گے انسان بھی بن جائیں گے، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان بھی بنیں گے پتھر بھی بنیں گے۔ ایک مقام پہ ساری انسانیت کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم انسانیت کی بڑی تعداد کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ وہ انسانوں سے پیار کرنے والا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا علی کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے 70 ماؤں سے پیار زیادہ کرتا ہوں لیکن علی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اس لیے کہ علی زمین پر میرا نمائندہ ہے، علی زمین پر میری حجت ہے، جو علی تک نہیں پہنچا وہ میرے پاس کس منہ سے آ رہا ہے، وہ میرے
پاس کس منہ سے آ رہا ہے؟ خبردار، جو علی کے دروازے تک نہیں آیا وہ ہمارے تک بھی آنے کی زحمت نہ کرے، پہلے علی تک آؤ، اس کے بعد ہم تک آؤ، اس لیے کہ ہم نے تمہیں اپنا پتہ نہیں بتایا، ہمارا پتہ علی نے تمہیں بتایا ہے۔ ارے علی کے فضائل کو رکھیے ایک طرف، یہ توحید ہے صدقہ علی کا۔ کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو اللہ کے بڑے دعوے دار بنتے ہیں، بہت بڑے توحید کے وارث اور ٹھیکیدار بنتے ہیں، جیسے ان سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں، خبردار علی والوں کے علاوہ کوئی توحید پہ فخر بھی نہ کرے۔ توحید ہمارا چیپٹر ہے، ہمارا چیپٹر ہے، رسالت ہمارا چیپٹر ہے، قرآن ہمارا چیپٹر ہے، عقیدہ ایمان اسلام ہمارا چیپٹر ہے، یہ ہمارے مضامین ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں اس میں بھائی؟ آپ کا کیا تعلق توحید سے؟ بتاؤں علی کی بتائی ہوئی توحید؟ علی کا ذکر اس لیے لازم ہے تاکہ علی کی زبان سے اللہ سمجھ میں آئے۔ دیکھیں توجہ رہے، بہت دفعہ یہ جو زندگی بھر آپ نے زندگی گزار دی نا علی کے فضائل میں، یہ آپ نے اللہ کی زبان سے علی سنا ہے، ذرا کبھی علی سے بھی تو کہیے مولا اپنی زبان سے اللہ تو بتائیے کیسا ہے۔ علی بتائیں گے آؤ میں بتاؤں اللہ کیسا ہے۔ اب دو ہی مقام ہے، حدیث قصہ وہ ہے جہاں اللہ نے بتایا اہل بیت کیا ہے، اور دعائے کمیل وہ ہے جہاں علی نے بتایا اللہ کیا ہے۔ یہ دعائیں توجہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ ہمیں ایموشنلی بلیک میل کرنے والے، یہ مذہبی طور پہ ہمیں بلیک میل کرنے والے کہ علی کے فضائل، اور یہ بھائی بات یہ ہے کہ توحید انہی کو پتہ ہوگی جنہیں علی پتہ ہے، ورنہ توحید آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ کوئی اسٹور بنا ہوا تھا وہاں سے توحید لے کر آ گیا؟ توحید آل محمد کے گھر سے ملی ہے، توحید آل محمد کے گھر سے ملی ہے۔ آپ کو تو نبی کا نہیں پتا تھا، اللہ کا کیا خاص پتا ہوگا؟ شاعر نے یہی تو کہا تھا کہ سب کچھ ملا علی نہ ملا کیا ملا تجھے، ہم کو خدا علی سے ملا کیا ملا تجھے، آیا تھا کس عمر میں تو شہر علم تک، پھر آ کے اس کے در سے پھرا کیا ملا تجھے۔ عرب کو تو رسول کتنے سالوں بعد نصیب ہوا، عرب کو تو رسالت اتنے عرصے بعد نصیب ہوئی، اور جب رسول نے اپنا تعارف کرایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اللہ اللہ کر کے شہر تک پہنچے تھے، اور اس کے بعد جب دروازے کو دیکھا پھر بھاگ گئے۔ تو اچھا نقصان کیا ہوا؟ رسول کا کچھ بگڑ گیا نعوذ باللہ، علی کا کچھ چلا گیا؟ نہیں، جہالت مسلمانوں کا مقدر بن گئی، اہل بیت تو اپنے مقام پہ موجود ہے۔ آئیے علی کی زبان سے سن گے توحید کیا ہے۔ سارے متکلمین زمرات تمام شیعہ سنی عقائد اوپر بات کرنے والے انگشت بدندہ ہیں، صحرا میں دانتوں میں انگلی دبائے کھڑے۔ اچھا اللہ کا تعارف ایسے بھی ہوتا ہے؟ علی نے بتایا آؤ ہم سے پوچھو اللہ کیا ہے۔ دعائے افتتاح بہت زیادہ طویل دعا نہیں، چھوٹی سی دعا ہے، MP3 ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو عربی میں سنیں، ساری رات کی تھکن اور ساری فکریں سن کے دور نہ ہو جائیں، کل مجھے بتائیے گا۔ پتہ نہیں کیا عجیب اس میں ذائقہ ہے دعا کے اندر، کانوں میں رس گھولتی ہے وہ دعا افتتاح، شاید اس لیے کہ اللہ کی باتیں ہیں، اور شاید اس لیے کہ علی کی زبان سے نکلی ہے۔ اور جب دعائے افتتاح کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہم بیٹھے کس دروازے پر ہیں۔ سنیں گے دعائے افتتاح کا ایک ہی جملہ پڑھتا ہوں، علی نے اللہ کا تعارف کرایا، کہا الحمدللہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى۔ کیا دنیا اللہ کی تعریف کرے گی؟ علی نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دور اتنا ہے کہ دکھتا نہیں۔ توجہ رہے، آج ذرا علی کی زبان سے اللہ بھی تو سنیں، سارے لوگوں کے لیے پیغام، آج ذرا علی کی زبان سے اللہ سن گے۔ علی کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی بعد فلا یرا، دور اتنا ہے کہ دکھتا نہیں۔ ہو گئی بات؟ وقرب فشہد النجوى، قریب اتنا ہے کہ دل کی باتیں سنتا ہے۔ عجیب ہے خدا کی قسم کی جملہ۔ دیکھیں اب ہمارے چونکہ مزاج نہیں رہا نا، اب قوم عادی ہے قصوں پر داد دینے کی، تو اب توحید اور علی کی زبان سے یہ نکلے گا جملے، تھوڑا وقت لگے گا ان کے اوپر۔ یہ جملہ داد کے قابل تھا، اور داد مجھے نہیں علی کو دیتے۔ مولا سبحان اللہ، آپ نے اللہ کا کیا تعارف بتایا، کیا کہا علی نے؟ دو ہی تو جملے کہے علی نے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، علی نے دو جملے کہے۔ علی نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، دور اتنا ہے کہ دکھتا نہیں، قریب اتنا ہے کہ راز و نیاز سنتا ہے۔ اب میں ایک مثال یہی دے دوں، بھائی یہ میرے عزیز یہ بزرگ یہ قریب بیٹھے ہیں، اب یہ مجھ سے قریب ہیں، میں کہوں قریب بھی ہیں دور بھی ہیں،
غلط ہے، لوجیکلی یہ بات غلط ہے. آپ کہیں مولانا یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ ہمارے بزرگ کے قریب ہے، وہ ہمارے بزرگ کو دور بیٹھے وہ دور ہے. وہ قریب نہیں ہے، یہ دور نہیں ہے. میں کہوں نہیں یہ قریب بھی ہے دور بھی ہے، وہ دور بھی ہے قریب بھی ہے. سب کہیں گے مولانا کل تک تو صحیح مجلس پڑھ رہے تھے، اب کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ قضیہ عقلی اعتبار سے غلط ہے. کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز یا کسی سے دور ہوتی ہے یا کسی سے قریب ہوتی ہے. اور ایک چیز اور، دوری اور قریبی کی کچھ مسافتیں، یہ مجھ سے کچھ فاصلے پر، وہ مجھ سے کچھ دور. میں کہوں نہیں بھائی بس یہ بہت قریب ہیں، اگلا کہے گا کتنے؟ بس ہیں بہت قریب ہیں. بھائی کتنے؟ کوئی اسکیل تو بتاؤ، کوئی ناپو تو صحیح، کوئی مسافت تو ہو. میں کہوں نہیں میرا گھر بہت دور ہے. مولانا کتنے کلومیٹر؟ میں نے کہا نہیں بس بہت دور ہے. کتنے؟ ناپ نہیں سکتے آپ کیا؟ تو اصول یہ طے ہوا جو قرب اور بعد رکھے، قریبی اور دوری رکھے. قریبی اور دوری کے لیے ناپنا لازم آتا ہے، طے کرنا لازم آتا ہے. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ حمد و صلاح کے لیے دور اتنا ہے کہ دکھ نہیں رہا. اس کا مطلب اس کی مسافت نہیں پتا کتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ دکھ نہیں رہا. اور قریب اتنا ہے کہ راز و نیاز سنتا ہے، نجوا سنتا ہے، مناجات سنتا ہے. اب میں ہاتھوں جوڑ کے پوچھوں یا علی ذرا یہ تو بتا دیجیے اللہ دور ہے یا قریب ہے؟ تو آواز دیں گے بھائی نہ دور ہے نہ قریب ہے. گناہوں میں ڈوب جاؤ تو دور ہو جاتا ہے، اور اس سے توبہ کرو تو دل میں راز و نیاز سنتا ہے. نہ دور ہے نہ قریب ہے. یہ ہے خدا، یہ ہے ہمارا عقیدہ. آپ سے کوئی پوچھے اللہ کتنا دور ہے، آپ مولا کا جملہ نقل کرتے ہیں، دور اتنا ہے کہ دکھتا نہیں، قریب اتنا ہے کہ سب جانتا ہے. اب یہ کیوں کہا علی نے؟ اگر کہہ دیتے کہ اتنا قریب ہے تو اس کا مطلب اس کی قربت کو ناپ لیا، اور جو نپائی میں آ جائے وہ بندہ ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا. اور بتا دیتے اتنا دور ہے، تو اگر دوری کو ناپ لیتے تو جو دوری کے ناپوں میں آ جائے، مسافتوں میں آ جائے، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہوتا. علی نے بتایا اللہ کو ہم سے سمجھو، ہم بتائیں گے اللہ کون ہے، ہم بتائیں گے اللہ کس بلندی پر ہے. تو آپ نے غور فرمایا خدا جہاں پر ارادہ اپنے تک رکھتا ہے اسے کہتے ہیں ارادہ تکوینی. ارادہ طہارت اللہ نے امت کے بزرگوں پہ نہیں چھوڑا کہ آپ کا دل چاہے تو اہل بیت کو پاک سمجھ لیجئے گا، دل نہ چاہے تو نہ سمجھیے گا، اپنی طرح ہی سمجھ لیجئے گا. نہیں، انما یرید اللہ کا ارادہ یہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے ارادہ طہارت بندوں پر نہیں چھوڑا. اور جب ادھر والی بات آئی تو اللہ نے کہہ دیا وما یرید اللہ بکم العسر یرید اللہ بکم الیسر. ہم تو آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہ ہوا اب خود کے کام اچھے ہوں گے تو آسانی ہے، برائی کرو گے تو تنگی ہے. یہ بات ہو گئی یہاں پر. اب یہ جو آیت ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ذرا اس پر آ جائیں. سورہ قصص 28واں سورہ 5ویں آیت، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہمارا ارادہ یہ ہے جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے ان پر احسان کریں، ان کو امام بنائیں اور انہیں زمین کا وارث بنائیں. اب ارادہ تو یہاں بھی ہے. یہ ارادہ کون سا ہے؟ اگر تو یہ بندوں والا ہے تو ترجمہ پھر یہ ہوگا بھائی اب تم لوگوں کی مرضی ہے، تم چاہے تو آنے والے کو امام بننے دو اور اسے امام بنا لو، اور چاہے تو اسے وارث بنا لو. پھر ترجمہ یہ ہوگا. اور اگر یہ ارادہ تکوینی ہے تو پھر اس کا لہجہ یہ ہوگا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ تم جتنا بھی چاہے روکنا، ہم آخری آنے والے کو بلا کے رہیں گے اور ایک رات میں اس کی حکومت قائم کر کے دکھائیں گے. عزیزان گرامی اس آیت میں لفظ نریدو جو آیا ہوا ہے یہ ارادہ تشریعی نہیں ہے، تکوینی ہے. اللہ دشمنان اہل بیت کا منہ چڑھا کے کہتا ہے کہ تمہارے ارادے تو یہ ہیں کہ بارواں نہ آنے پائے، مگر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ایک رات میں اسے مستضعفین جہاں کے لیے رہنما بنا کر، امام بنا کر زمین پر حاکم بنا دیں. اب یہ آیت جو ہے وَنُرِيدُ ہمارا ارادہ یہ ہے. سورہ قصص میں لفظ نریدو میں جو ارادہ ہے یہ ارادہ تکوینی ہے. ہمارا ارادہ یہ ہے تم اس سے لڑنے کی پلاننگیں بناؤ، ہم اس کو لا کے رہیں گے. تم اس کے آنے کے رستے روکو، ہم اسے ایک رات میں پوری دنیا پر چھا دیں گے. روایات اہل سنت میں موجود ہے اگر دنیا میں ایک دن باقی رہ جائے گا لَتَوَّلُ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ اس دن کو اتنا بڑا کر دے گا کہ مہدی آ بھی جائے، امام بن بھی جائے، حکومت ہو بھی جائے. یہ روایات اہل سنت میں لکھا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ روایات اہل سنت میں لکھا ہے ایک دن بھی اگر قیامت سے مثلا اگر پرسوں قیامت آنی ہے، کل کے دن کو اللہ اتنا بڑا کر دے گا امام آسانی سے ظہور بھی فرما جائے، ان کی حکومت بھی قائم ہو جائے اور سب ان کے قدموں میں بھی آ جائے اور دشمنان اہل بیت کو چن چن کے بدلہ بھی لے لیں ایک ہی دن میں سارے کام.
اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو اصحاب کہف کو چند لمحوں کی نیند میں 300 سال گزروا سکتا ہے، وہ یوسف زہرا کے لیے ایک دن کو بھی بڑا کر سکتا ہے۔ خبردار کسی کی عقل میں بوجھ نہ ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن میں نے کل کہا تھا کہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قصوں کے ذریعے سے فیوچر کے روڈ میپ بناتا ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ ایسی بیان کر دیا قرآن نے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف اور یہ پہاڑ کے دامن والے ہماری عجیب نشانیت ہے۔ یہ عجیب اسی لیے تو کہا کہ جیسے وہ کچھ لمحے سوئے اور 300 سال گزر گئے، ایسے یوسف زہرا کچھ صدیوں بعد آئیں گے اور 30 سال کے جوان ہوں گے۔ لوگ کہیں گے ہم نے تو سنا تھا صدیوں بعد آ رہے ہیں، وہ انتظار لگائے بیٹھے تھے کہ شاید بوڑھے ہوں گے۔ امام پلٹ کر کہیں گے بوڑھا وہ ہوتا ہے جو زمانے کے بعد جی رہا ہو، جو زمانے سے پہلے پیدا ہوئے ہو وہ زمانے میں حکومت کرتے، زمانہ ان پہ نہیں کرتا۔ یاد رہے یہ جملہ، تھوڑا سا اس کو سمجھاؤں دوستوں کو۔ یہ میں نے کیا کہا؟ ائمہ زمانے کے باپ ہیں، یعنی باپ کا مطلب کیا ہے؟ ائمہ زمانے سے پہلے۔ جو چیز ائمہ کے بعد آئی ہے وہ ائمہ پہ حکومت نہیں کر سکتی، ائمہ اس پہ اختیار رکھتے۔ جا کے پڑھیے کافی کی روایت، تیسری چیز کتاب الحجت، اور صحیح روایت محمد ابن سنان سے، اور اتنی صحیح روایت کہ ہمارے علماء نے عقائد کی کتابوں میں اس روایت کو لیا۔ اصول عقائد میں آیت اللہ سید جعفر سیدان، جو آیت اللہ سیستانی کے بھائی کے داماد ہیں، سید محمودی سیستانی کے داماد آیت اللہ جعفر سیدان قم میں زندہ ہیں، حیات ہیں۔ پوری کتاب لکھی اردو میں عقائد پر، اصول عقائد یعنی عقائد کے اصول، الف ب۔ اس میں انہوں نے روایت کو لکھا اللہ نے سب سے پہلے پنجتن کا نور خلق کیا، کچھ نہیں تھا، عدم تھا، سب زیرو تھا، یعنی پوری دنیا 0 میٹر تھی، ابھی کچھ چلا ہی نہیں، سب آسمان زمین ابھی کچھ بھی نہیں بنا، پانچوں کا نور بنایا۔ پھر روایت میں لکھا ہے کہ مخلوقات کو بنانا شروع کیا، اور جس جس مخلوق کو اللہ بناتا گیا اس مخلوق کو بتاتے ہوئے کہا دیکھو یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ میری مخلوق ہے، میرے چنے ہوئے ہیں، میرے محبوب ہیں، ان کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ سورج بنا، اللہ نے کہا ان کی اطاعت کرنا، چاند بنا، کہا ان کی اطاعت کرنا، ستارہ بنا، کہا ان کی اطاعت کرنا، فرشتے بنے، کہا ان کی اطاعت کرنا، انسانوں کو بنایا، کہا ان کی اطاعت کرنا۔ اور ان چیزوں نے ایسے اطاعت کی کہ محمد نے اشارہ کیا چاند شرما کے ٹوٹ گیا، علی نے اشارہ کیا چاند پلٹ کر آ گیا، زہرا کا رشتہ آیا، ستارہ دروازے پر آیا، حسن نے آواز دی، ہندی کا بچہ چلا آیا، یعنی بتا دیا پوری کائنات پر ہماری اطاعت لازم ہے۔ تو علی نے سورج کو پلٹا دیا نا، بھائی سورج پلٹانے کا مطلب ہے زمانہ پلٹانا، تو جس کا پہلا زمانے پہ اتنا اختیار رکھتا ہو اس کا 12واں صدیوں میں بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ روکا ہوا ہے زمانے کو، جوان ہے امام زمانہ، روکا ہوا ہے، خبردار تیری تمازت، تیری شعائیں، تیری صدیاں، تیری سوریاں، تیرے لمحے ہم پہ نہیں چلتے، ہم تو تجھ سے پہلے پیدا ہوئے، ہم چاہیں تو وقت پلٹا سکتے ہیں، تو ہم پہ حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اب بھی کسی کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو جنت میں 30 سال کا جانا سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، جنت میں 30 سال کا جانا سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں جوان ہو کر جائیں گے اور جوان رہیں گے۔ تو جب ہمارے مرنے کے بعد جنت میں یہ اہتمام ہے تو جن کے لیے جنت کو بنایا گیا ہے وہ اگر دنیا میں جوان رہ جائیں تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ ہو گئی بات؟ تو اب یہ جو آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے ان پہ احسان کریں۔ اب کیا جملہ واضح کر رہا ہوں، دیکھیے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ضعیف، ہمارا اردو میں بولا جاتا ہے اس لیے کہ ہم لشکری زبان کے حامل ہیں، اردو مستقل زبان نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے جو ہے حدود اربع ہیں زبان کے، مگر اردو اصلاً مستقل کوئی زبان نہیں ہے، یہ یونانی زبان ہے، کئی زبانوں کا مربع ہے، سنسکرت، فارسی، نہ جانے کیا کیا۔ ہو گئی بات؟ اب ہماری اردو میں ہم بولتے ہیں ضعیف، کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے تھے؟ بھائی ضعیف آدمی ہے، لیکن یاد رہے عربی میں بوڑھے کو ضعیف نہیں کہتے، شیخ کہتے ہیں، شیخ الکبیر، دعائے جوشن کبیر میں آتا ہے، اللہ اکبر، یا رحم الشیخ الکبیر یا کافل الطفل الصغیر، اے
بوڑھے پہ رحم کرنے والے، جو بڑھاپے میں اس پہ رحم کرتا ہے، اے چھوٹے بچے کی کفالت کرنے والے جو بالکل ابھی مدر فیڈ پر ہے، کیا اس نے اس بچے کا بھی انتظام بنایا ہے، اس کو رونا سکھا دیا، اس سے کہا رو، اگر غذا چاہیے تو رو، کپڑا بدلوانا ہے تو رو، اگر بیماری کا علاج کروانا ہے تو رو۔ یعنی بچپن سے بچے کو یہ بتا دیا کہ تیرے مسائل حل ہوں گے، رونے لگ، تجھے بھوک ہے رو کے بتا، تجھے کپڑا تبدیل کرنا ہے رو کے بتا، کہیں بیماری ہے رو کے بتا، اس لیے کہ تیری زبان ابھی کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اب میری سمجھ میں آج تک ہی نہ آیا کہ وہ جو گود کا بچہ ہے اس کا تو رونا بیکار نہ جائے اور ہمارا حسین پہ رونا بیکار چلا جائے گا۔ کتنی احسان کشی ہے، کس قدر زمانہ بدل گیا کہ آپ بچپن میں کام کرانے کے لیے روئیں تو کہیں عادت ہے، فطرت ہے، اور اگر ہم غم حسین پہ روئیں تو کہیں بدعت ہے۔ جو آپ کے لیے بچپن میں ضرورت تھا جوان ہونے کے بعد بدعت ہو گیا۔ رونا فطری علامت ہے، رونا فطری علامت ہے۔ اب واپس آئیے، اب ہم بوڑھے کو کہہ دیتے ہیں اردو میں ضعیف، عربی میں ضعیف کا لفظ بوڑھے کے لیے ہے ہی نہیں۔ ضعیف عربی میں مطلق کسی بھی کمزور کو کہا جاتا ہے، یعنی کوئی جوان بھی اگر بیمار ہو جائے تو اسے کہا جائے گا ھذا الشاب ضعیف، مثلا یہ جوان ضعیف ہے، یہ جوان ضعیف ہے۔ ہم سن کے کہیں گے لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پاگل، جوان بھی کہہ رہے ہیں ضعیف بھی کہہ رہے ہیں، وہ اپنے عرف میں صحیح کہہ رہا ہے، یعنی کمزور ہے۔ اب میں ایک اور مثال دوں، روایت کی سب سے اعلیٰ قسم صحیح، روایت کی سب سے گھٹیا قسم ضعیف۔ سنا، سب نے سنا۔ اب کیا ترجمہ کریں گے؟ وہاں بوڑھی روایت ہے، وہاں ضعیف کا ترجمہ غلط ہو جائے گا پورا۔ وہاں ضعیف کا معنی کیا ہوا؟ جس کے سلسلہ روات میں، جس کے سلسلہ رجال میں کوئی ایسا آدمی ہو جس کی روایت قابل قبول نہ ہو، وہ سلسلہ سند ضعیف ہو جاتا ہے، تو روایت کو کہتے ہیں ضعیف۔ ہو گئی بات؟ اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الذین استضعفوا، وہی ضعف سے نکلا ہے، ضعف کمزوری کو کہتے ہیں، وہ لوگ جو زمین میں کمزور کر دیے گئے۔ میں نے کل بھی آپ کی اردو کا حوالہ دیا تھا، ایک مرتبہ میں کہوں فلاں صاحب کمزور ہیں، ایک مرتبہ میں کہوں فلاں صاحب کمزور بنا دیے گئے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کمزور ہونا ذاتی طور پر یہ عیب ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو گوشہ نشین کر کے دیوار سے لگانے والی کہانی ہو اور ہم کہیں دیکھو یار کو دبایا جا رہا ہے، کمزور کیا جا رہا ہے، گوشہ نشین کیا جا رہا ہے، تو یہ قابل مذمت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود نہیں ہو رہا ہے، اس کو باقاعدہ سائڈ کیا جا رہا ہے، اس کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی جو خود سے کمزور ہیں ان پر احسان کریں گے، نہیں، جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے۔ بڑا فرق ہے، بہت باری فرق ہے، جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر ہم احسان کریں۔ اب تاریخ میں اگر آپ دیکھیے، طول تاریخ میں انبیاء کی تاریخ میں دیکھیے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے نبیوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ بنی اسرائیل بدبخت جو تھے یہ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، بے گناہ نبیوں کو مارتے تھے۔ 25 نبیوں کے تو واقعہ حیات القلوب میں اللہ منی سے لکھے جنہیں چن چن کے بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتل کیا۔ حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا، کئی نبیوں کو ہجرت، حضرت لوط ہجرت کر گئے، حضرت یونس قوم سے تنگ آ کے باہر نکل گئے، حضرت نوح قوم سے تنگ آ کے باہر نکل گئے، حضرت ابراہیم قوم سے نالا تھے، حضرت یونس قوم سے نالا تھے، یعنی نبیوں کو کسی قوم نے چین سے رہنے نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ دیکھیے کیا ہوا، فرعون نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، بلکہ تینوں نے، فرعون نے، حامان اور قارون، تینوں نے نبی کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ اب ہوا کیا مسئلہ یہ ہوا، ایک سوال ہے اور اس سوال کے ذریعے سے ہم ایک پرانے اعتراض کا نیا جواب دے رہے ہیں، پرانے اعتراض کا نیا جواب۔ کہنے لگے کہ بھائی یہ بڑے بتاتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کی طاقت اتنی ہے، ہمارا امام یہ کر سکتا ہے، ہمارا امام وہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ کر سکتا ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے۔ کہنے لگے آپ کے امام جب اتنے طاقتور تھے تو اپنے سے برائی کو دور کیوں نہ کر لیا، اپنی پریشانی کو دور کیوں نہ کر لیا، اپنے سے قتل کو اور موت کو دور کیوں نہ کر لیا؟ یہ ایک سوال ہے جو پرانے زمانوں سے ہوتا آ رہا ہے اور ہمارے علماء جواب دیتے آ رہے ہیں۔ تو اب اس کا جواب ایک دوسرے زاویے سے ہم یہ دیتے ہیں کہ نبیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ بچا کچا جو بھی ہے، جو بھی بچا کچا عقیدہ نبیوں کے بارے میں آپ کا ہے وہ کیا ہے؟ ایک سوال ہم کر رہے ہیں، ہم اس کا جواب دے دیں۔ آپ نبیوں کو اللہ کی طاقت کا پیکر مانتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 1۔ آپ نبیوں کو صاحب معجزہ مانتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 2۔ آپ نبیوں کو اپنے سے طاقت، اپنے سے برائی اور پریشانی دور کرنے والا سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو آپ کا
جواب نہیں ہے تو دیٹس اٹ، بات ہی ختم ہو گئی، آپ کا ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، آپ نبی کو اپنے جیسے ہی سمجھے بیٹھے۔ اگر آپ کہتے ہیں نبی زمین پہ الہی طاقتوں کا نمائندہ ہوتا ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے طرف سے بنی اسرائیل کے قتل ہونے والے بے گناہ نبیوں نے اپنے سے برائی کو دور کیوں نہ کیا؟ بھائی وہ کیوں نہ بد دعا کرتی نبی نے؟ فلاں نبی بد دعا کر دیتا، قوم کو برباد کر دے، تباہ کر دے، اللہ کر دیتا، اس لیے کہ نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، لیکن کسی نبی نے ایسا نہیں کیا۔ حد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا اور وہ چڑھ گئے، اور وہ تو پھر اللہ نے دھوکہ دے دیا ان کو، اور شبیہ بنا کر کسی اور کو انہوں نے چڑھا دیا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ بات یہ حضرت عیسیٰ نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ تو وہاں لے دے کر ایک ہی گھسا پٹا جواب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مصلحت تھی، یہی جواب ہے، دوسرا جواب بن بھی نہیں سکتا کوئی۔ اللہ کی تو اللہ کی مصلحت تھی۔ میں نے کہا کیا ائمہ کے زمانے میں اللہ کی مصلحت چھٹی پہ چلی گئی؟ یا نہیں پھر کسی آیت سے ثابت کر دیں ہمیں کہ فلاں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد مصلحت بد خداوندی ختم ہو رہی ہے، اب سب کام ایسے ہی چلے گئے۔ جب ائمہ انبیاء کے بارے میں آپ کا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند تھے، ائمہ کے بارے میں بھی ہمارا جواب یہی ہے کہ وہ الہی منصوبوں کے حامل اور نمائندے تھے، جو اللہ کا حکم ہوتا تھا یہ وہی کرتے تھے۔ لیکن جتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا اور آپ نے سبحان اللہ کہہ کے داد دے دی، اتنی آسانی سے مولانا مانیں گے نہیں، وہ نہیں مانتے، کہہ رہے نہیں تو بیکار کی باتیں کر رہے ہیں شیعہ۔ وجہ پتہ ہے کیا؟ صرف ایک وجہ ہے، جس دن انہوں نے امامت کو من جانب اللہ مان لیا کہ امامت بھی خدا کی طرف سے خدا ہی خدا ہے، یہ سارے اشکالات خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے نبی خدا کے حکم پہ صبر کرتا ہے، امام بھی صبر کرتا ہے۔ لیکن چونکہ اگر انہوں نے مکتب امامت کو مان لیا تو پھر انہیں کئی جگہوں پہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، کئی عقیدوں سے دستبردار ہونا پڑ جائے گا، وہ پھر اپنے عقیدوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ لہذا ایک جھوٹ کے لیے اتنے جھوٹ بولو کہ قوم کو جھوٹ بھی سچ لگنے لگے، وہی چل رہا ہے آج کل۔ لیکن الحمدللہ جب تک حسین کی مجلس ہے ہم جھوٹ کو برہنہ کیے بغیر چھوڑیں گے نہیں، ہم جھوٹ کو برہنہ کر کے چھوڑیں گے، کھول کے دکھائیں گے یہ جھوٹ ہی ہے جو آپ لوگوں کو سچ لگ رہا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رہے، ذاتی طور پر کسی کا کمزور ہونا، بزدل ہونا، ڈرپوک ہونا، بھاگنے والا ہونا یہ عیب ہو سکتا ہے، لیکن اگر حکم خداوندی کے تحت کبھی نبی صلح کر لے، کبھی امام صلح کر لے، کبھی نبی ظلم اٹھائے، کبھی امام ظلم اٹھائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود کمزور نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ ظلم کو برداشت کرو۔ یاد رہے یہ اصول ہے موٹا سا۔ اب میں ایک اور بات بیان کرتا ہوں، ہمارے ائمہ علیہ السلام، بلکہ ہمارا نبیوں کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے، ہماری ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اور امام اپنے زمانے کا بہادر ترین آدمی ہوتا ہے۔ ہم بزدل کو نبی اور امام مانتے ہی نہیں، ہمارا نبی اور امام بزدل ہوتا ہے۔ اور دوسرا عقیدہ ہمارا کان کھول کے یہ بھی سن لیا جائے، ہم علی سے زیادہ نبی کو بہادر مانتے ہیں۔ یہ جملہ شاید نیا تھا اس لیے آپ لوگ نے ذرا رعایت کر کے داد کی، لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شیعہ عقیدے میں نبی علی سے ہر فضیلت میں آگے، پورے کان کھول کے سن لے دنیا۔ کیوں؟ ہم مصطفیٰ کو مرتضیٰ سے اولا مانتے ہیں، لیکن ہاں ایک ہمارا مسئلہ ہے، مصطفیٰ کے بعد ہم مرتضیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ اقبال نے پتہ نہیں اختصار سے کام لیا یا تقیہ کیا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بہت مختصر کر دیا اقبال نے، تھوڑا سا میں اس کو بڑھا رہا ہوں۔ اقبال نے تو کہہ دیا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پہلے اللہ، پھر محمد، پھر علی کہتے ہیں ہم، فاطمہ کو پنج تن میں حرف جلی کہتے ہیں ہم، ہے نبی کے دو نواسے ایک حسن اور ایک حسین، بعد حیدر ان کو بھی حقہ ولی کہتے ہیں ہم۔ یہ ہے ہماری ترتیب، جنت میں لے جانے والی ترتیب یہ ہے، اللہ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، زہرا، اور پھر زہرا کے 11 بیٹی، بس کوئی لمبی چوڑی ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی لمبی فہرست نہیں ہے، یہ بھی مانو، یہ بھی مانو، وہ بھی مانو، بس یہ 14 ان کو مان لو انشاءاللہ، اس کے بعد ضرورت ہی کچھ نہیں بچتی، ان کو مان لیا سب خود بخود آ جائے گا۔ یاد رہے ہمارے ائمہ نے ذاتی طور پر ان میں ذوف نہیں تھا، حکم خدا تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہے ایام فاطمہ میں بہت سوال اٹھتا ہے، لہٰذا میں ذرا ایک دوسرے پہرائے میں جواب دے رہا ہوں، کہنے لگے بھائی حضرت علی تو شیر خدا تھے،
بڑے بہادر تھے. ایک عام آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے اس کے سامنے کوئی گھر میں اس طرح آ جائے؟ یہ سوالات ہیں. اور مجھے معاف فرمائیے گا، پڑھے لکھے بھی نہیں بخشے گئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی گمراہ ہوئے اس والے معاملے میں. بس اتنا ہی سمجھیے. بڑے بڑے لوگ پٹری سے اتر گئے یہاں پر آ کر انہوں نے عقیدہ یہ بنا لیا، نہیں یہ تو تفصیلات ایسی آ گئی ہیں کتابوں میں، ہو ہی نہیں سکتا حضرت علی کے سامنے اتنا کچھ ہو جائے. یاد رہے ہمارے مجتہدین کا نظریہ ہے کہ جو شخص بھی جناب زہرا کے تفصیلی مسائل کا انکار کرتا ہے وہ مذہب شیعہ سے باہر ہے. ہوگا بہت پڑھا لکھا فلسفی کوئی، اس کا علم مبارک، فلسفہ مبارک، ہمیں زہرا کے مسائل پہ یاد رہے. صرف یہ کہہ دینا ہاں ظلم ہوا تھا، یہ احسان نہیں کرے کہہ کر تفصیلات کو ماننا ہے جناب زہرا کے ساتھ جو مسائل ہوئے، اس لیے کہ جناب زہرا کی عصمت کو ماننا، ان کو بعد رسول مظلومہ ماننا، یہ ضروریات مذہب امامیہ میں سے ہے. یعنی جو چیزیں شیعہ کے لیے ضروری ہیں ان میں سے یہ عقیدہ ہے کہ جناب زہرا کو مظلومہ بھی مانا جائے، معصومہ بھی مانا جائے. عالم بھی اگر ان دو چیزوں کا انکار کرے اس کی شیعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ عالم شیعت کو بننے کے بعد پڑھنے کے بعد بنتا ہے. اب ادھر آ جائیے کہ اللہ کے حضرت علی تو اتنے بہادر تھے، ان کے زمانے میں یہ ہوا وہ ہوا، انہوں نے برداشت نہیں کیا. ایک مثال دے کے بات کو یہاں سمرائز کر رہا ہوں. میں نے بھی کہا ہم علی سے زیادہ حضور کو غیرت مند، حضور کو علی سے زیادہ اخلاق والا اور حضور کو علی سے زیادہ بہادر مانتے ہیں. تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ آنکھ بند کر کے کوئی کتاب لے آئیے، میں عمار ابن یاسر کی والدہ کا لکھا ہوا دکھا دوں گا واقعہ. سب میں لکھا ہے عمار ابن یاسر کی والدہ جب اسلام لائی اتنی شدید اذیت دے کر انہیں قتل کیا، شہید کیا کہ وہ ناقابل بیان ہے. ناقابل بیان ہے، جس نے سنا ہے اسے پتہ ہے. حضور کے سامنے، سب سے بڑے اخلاق والے کے سامنے، سب سے بڑے بہادر کے سامنے، سب سے بڑے غیرت والے کے سامنے، علی کے بھی آقا، علی کے بھی مولا کے سامنے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ ایک عورت، آج ہم لوگ اللہ ہماری اس غیرت کو سلامت رکھے، آج ہم لوگ سڑک پہ جا رہے ہوں، کسی عورت کے ساتھ کوئی مسئلہ پریشانی ہو، ہم 4 آدمی رک جاتے ہیں فوراً ایک عام عورت کو دیکھ کے. وہ کائنات کا رسول جو انسانی حقوق کا علم بردار ہے، اس کے سامنے عمار ابن یاسر کی والدہ کو چیڑ دیا گیا رکھ کر. معاف کیجیے گا مجھے، رسول نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ حضور کے سامنے کئی عورتیں ایسی کہ جن کی اولاد ہونی تھی ابھی، مشرکین انہیں قتل کر دیتے یہ سن کر کہ یہ اسلام لانے والی ہیں، ان کو اور ان کے بچے کو ساتھ. حضور نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ تو جو جواب جناب کا یہاں پر ہوگا وہی جواب ہمارا مولا علی کے بارے میں ہے. آپ جواب کیا دیں گے وہاں پہ بھی وہی والا جواب کہ اللہ وہ تو اللہ کی مصلحت تھی، ان کو شہید ہونا تھا، اللہ نے لکھا تھا. یعنی کتنا آسان ہے کہ جب جواب نہ بن پائے اللہ پہ ڈال دو، اللہ پہ ڈال دو. میں نے کہا یہ کربلا وہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے لکھا ہوا تھا. یعنی اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے حبیب کا خوب دل دکھاؤں اور اپنے حبیب کو قیامت تک قبر میں رلاؤں. اللہ نے لکھا ہوا تھا تقدیر میں. مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، یہ بے گناہ بیچارے. کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں کہ یزید نے کچھ کیا. اللہ ہی نے حضور کے دل میں حسین کی محبت ڈالی اور پھر اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ تجھے میں آخر دم تک رلاؤں گا حسین کے لیے. کہاں کھڑے ہوئے زیادہ گرامی ہے؟ کس کو بچانے کے لیے کیوں توحید کا بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ؟ سیدھی بات ہے. جیسے وہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تھا عمار ابن یاسر کی والدہ کے درجات بلند ہونے تھے تو اس طرح قتل ہوئی. تو جناب زہرا کے معاملے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں وہاں بھی اللہ کو کچھ لوگوں کو ملعون بنانا تھا، کچھ لوگوں کو قیامت تک ملعون بننا تھا، تو اللہ نے یہ مصائب کیے اور علی نے برداشت کیے تاکہ کچھ لوگ قیامت تک نومینیٹ ہو جائے کہ یہ دشمنان جناب زہرا ہے. وہاں اللہ نے یہ کیا. اور اب بھی کسی کو میری دلیل میں ذوق لگ رہا ہے تو اب میں ہوم ورک دے رہا ہوں. منہاج البراءہ 4 جلدوں پر نہج البلاغہ کی شرح ہے اور وہ پوری جلدیں نہیں ہے، ابھی ترجمہ باقی ہے. 4 جلدیں ترجمہ ہو کر آ گئی. منہاج البراءہ فی شرح نہج البلاغہ آیت اللہ حبیب اللہ خوئی کی. یہ وہ آیت اللہ خوئی نہیں ہے، وہ ابو القاسم خوئی ہے. یہ الگ ہے آیت اللہ حبیب خوئی. انہوں نے پہلی جلد میں لکھا قرۃ علی نے دشمنوں کے خلاف جہاد نہ کر کے، اپنے دشمنوں کے خلاف تلوار نہ اٹھا کر 7 نبیوں کی پیروی کی ہے. قرآن میں 7 نبیوں کے قصے ہیں کہ جن پر ان کی قوم نے غلبہ کر لیا، ان کو دیوار سے لگا دیا، ان کو مارنے کی کوشش کی، مگر ان نبیوں نے کچھ نہیں کیا. ہے کسی مسلمان میں ہمت کے زبان سے کہہ کے دکھائے فلاں نبی میں ہمت نہیں تھی، فلاں نبی بزدل تھا. جو جواب آپ نبیوں کے بارے میں دیں گے وہی جواب وہاں مولا علی کے بارے میں ہے. علی نے جنگ نہ کر کر
اپنے گھر میں 7 نبیوں کی پیروی کی ہے. علی چپ رہے. علی نے کہا جب ان نبیوں نے کچھ نہیں کیا تاکہ اللہ کے پیغام پر آنچ نہ آئے, میں علی بھی کچھ نہیں کروں گا تاکہ دین کے پیغام پر اور دین کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے. جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے ان پر احسان ہوگا. ہمارے رسول اللہ سے اگر آپ نے 4 معصوم کو اگر آپ نے رسول خدا زہر سے قتل ہوئے, روایتیں موجود ہیں ہمارے یہاں بھی ہیں ادھر بھی ہیں. امیر المومنین شہید, حضرت زہرا شہیدہ, اور پھر 11 اماموں کو آپ اٹھا لیجئے, 11 کے 11 ائمہ شہید راہ خدا. ایسا ہے یا نہیں کہ ہر امام شہید ہے؟ یہ شرف بھی اہل بیت کے گھرانے کا ہے کہ ہر فرد شہید ہے, شہید ہے. اب یاد رہے خدا کے منصوبوں کو سمجھیے عزیزان گرامی, اگر 12ویں امام بھی وہاں رہ جاتے, کیونکہ اب میں اس تفصیل میں جاؤں گا, وہ پھر کبھی پہ چھوڑتے ہیں انشاءاللہ. امام زمانہ جب غیبت صغریٰ میں تھے تو جاسوسی اتنی تنگ ہو چکی تھی, دائرہ اتنا تنگ ہو چکا تھا کہ لوگوں نے سراغ لگا لیا تھا کہ حضرت حسن عسکری کے یہاں بیٹا پیدا ہو چکا ہے, اور 5-6 سال کا سن تھا امام زمانہ کا, اور قریب تھا کہ غیبت صغریٰ میں کسی طرح امام کو قتل کرا دیں. اور چونکہ اللہ نے منصوبہ بنا رکھا تھا کہ یہ آخری حجت ہے, اس کے بعد نظام ہدایت معطل ہو جائے گا, اللہ نے جس وقت امام اپنے گھر کے سرداب میں تھے وہاں حکم ہوا کہ اب تم غیبت کبریٰ میں چلے جاؤ. لہٰذا سرداب مقدس میں امام زمان کو ان کے خدام نے آخری مرتبہ دیکھا کہ آپ وہاں جاتے ہوئے نظر آئے تھے, اس کے بعد کسی نے آپ کو نہیں دیکھا, اٹھا لیا گیا. اب یہ بھی ایک بحث ہے, اٹھا لیا کا مطلب یہ نہیں کہ باقاعدہ اٹھا لیا گیا, ہم سب کی آنکھوں پہ پردہ ڈل گیا, امام سامنے ہیں مگر پہچانا نہیں جاتا. یہ بھی بڑا خوبصورت موضوع ہے, چھوڑتا ہوں کبھی پہ چھوڑتا ہوں اس کو, لیکن ایک جملہ کر کے گزر رہا ہوں. امام غائب نہیں ہے, امام کی شخصیت غائب ہے. شخص اور شخصیت دو الگ چیزیں ہیں. شخص ہے محمد مہدی علیہ السلام, شخص یہ ہے, شخصیت ہے امام کا ایک حلیہ. ہم سے شخصیت مہدی غائب ہے, شخص مہدی غائب نہیں ہے. امام نہیں ہے, ان کی شخصیت ہم پر نہیں کھلی. میں مثال دوں کہ جتنے بیٹھے ہیں میں سب کو جانتا ہوں, یہ مومن بیٹھے ہیں, کس کا نام کیا ہے, کون کہاں رہتا ہے, کس کا بیٹا ہے, کہ میں نہیں جانتا. مومن ہے یہ جاننا ہے شخص کون کس کی اولاد ہے, کس کا باپ ہے, کس کا بیٹا ہے, یہ ہے شخصیت. ہم امام کے وجود کو نہیں دیکھ پا رہے, ان کی شخصیت ہم سے جو ہے وہ پوشیدہ کر دی گئی ہے. روایات موجود ہے جب حضرت کا ظہور ہوگا لوگ دیکھ کر کہیں گے مولا میں نے تو آپ کو فلاں وقت طواف کعبہ میں دیکھا تھا. خاص مومنین جو ہوں گے نا جن کو نصیب ہوگا شرف, اور کوئی کہے گا مولا میں نے آپ کو فلاں فرش مجلس پہ دیکھا تھا. اللہ ہم کو وہ نصیب فرمائے وقت کہ ہماری آنکھیں امام کو دیکھ لیں اور پھر ہم بھی جملے امام سے کہہ سکیں. کوئی کہے گا مولا میں نے آپ کو فلاں تعزیہ کے جلوس پہ دیکھا تھا, میں نے آپ کو مولا اربعین پہ دیکھا تھا, میں نے آپ کو عاشور پہ دیکھا تھا. امام وقت تشریف لاتے ہیں. یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, تسلی کی باتیں نہیں ہیں, عقیدت نہیں ہے, عقیدہ ہے. عقیدت نہیں ہے, عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے. آیت اللہ بہتر سے کسی نے پوچھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو دیکھ بھی رہا اور پہچانے بھی نہ. آیت اللہ بہجت نے کہا بہت آسان ہے, ہو سکتا ہے شمر امام حسین کو دیکھ بھی رہا تھا اور قتل بھی کر رہا تھا. کیوں؟ وہ حسین کو پہچان رہا تھا, شخصیت کو نہیں پہچان رہا تھا. اسی لیے امام حسین نے اس سے پوچھا تھا ذبح کرتے ہوئے آخری وقت, اتعرفنی, تو جانتا ہے مجھے ہوں کون؟ تو شمر نے کہا اعرفک حقا, حسین میں تجھے ایسے جانتا ہوں جیسے جاننے کا حق ہے. انت ابن محمد المصطفیٰ, انت ابن علی المرتضیٰ, انت ابن فاطمہ الزہرا, تو محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے, علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے, تو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. جانتا ہوں. وہ نام اور نسب جانتا تھا, مقام حسین نہیں جانتا تھا. دعا فرمائیے ہمیں ائمہ کی معرفت کا ذرہ نصیب ہو جائے. کل معرفت کے ہم مکلف نہیں بنائے گئے, ہم سے یہ نہیں کہا ہے پورا پہچان کراؤ, نہیں پہچان سکتے. پورا امام پہچاننے کا مطلب ہے سمندر کو حاصل کرنا, ہم سمندر میں نہیں جا سکتے. کنارے میں کھڑے ہو جاؤ. یہ مجلس معرفت امام زمانہ کا ساحل ہے, ساحل ہے. میں کیوں دعویٰ کروں کہ ہم سمندر میں اترے ہوئے, ہم ساحل پر ہیں, ابھی کنارے پر ہیں, کنارے پہ آ گئے. یہ بھی بہت غنیمت ہے, اپنے اپنے حصے کی معرفت کے چلو لیتے جائیں. اور 2 دعائیں میں نے خاص طور پہ دیکھی, حرم میں لکھی ہوتی ہیں, حرم سید الشہداء میں ماں قبے کے نیچے, حضرت کے گنبد کے نیچے لکھا ہے
اذا زرتم ابا عبداللہ تحت قبتہ، جب تم قبہ ابا عبداللہ کے نیچے کی زیارت کرو کثرت کے ساتھ دعائے فرج کیا کرو، کیونکہ حسین کے روضے کے نیچے یہ دعا کہ اے اللہ وارث حسین کو اذن ظہور دے، وہ دعا جلدی سنی جاتی ہے، اس لیے کہ قبہ امام حسین کے نیچے دعائیں ویسے ہی مقبول ہیں، اور قبہ امام حسین کے نیچے دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ اور دوسرا مقام سنیں گے، اس لیے کہ جو کربلا نہیں جا پایا یا نہیں جا سک رہا، کیا اس کے لیے یہ فضیلت ختم ہو گئی؟ قربان جائیے آپ جناب زینب کے، سلام کریں بار بار جناب زینب کو، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کریں شہزادی کے اعزاز میں عاشق۔ بی بی آپ کا شکریہ، آپ نے مجلس کی صورت میں چلتا پھرتا مدرسہ دے دیا۔ سلام کرے جناب زینب کو، علی کی بیٹی ہے، باب العلم کی بیٹی ہے۔ کیسے نہ اہتمام کرتی شیعوں کی تعلیم و تربیت کا، کہ جاؤ میرے بھائی کی مجلس ہے، قرآن سیکھو، علم سیکھو، عقیدہ سیکھو، دین سیکھو، اور جب سب کچھ کر لو تو شکر کے لیے کچھ آنسو میرے بھائی پہ بہا دینا، کچھ آنسو میرے بھائی کے لیے ہدیہ دے دینا، اس لیے کہ اس میں تمہاری بھی بھلائی ہے، تمہاری بھی بھلائی ہے، تمہیں میری ماں زہرا کے قلب مستر کی دعائیں مل جائیں گی۔ عزیزان گرامی، میں نے کل بھی اشارہ کیا، ایام عزا تقریباً گزر چکے، چہلوں میں سید الشہداء قریب ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ میں نوجوان دوستوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، دین کی خدمت کریں، مذہب کے ہاتھ مضبوط ہوں، بزرگوں کا سایہ رہے، سرپرستی رہے، لیکن زندگی وفا کس سے کرتی ہے؟ جوان زندگی کو مہلت سمجھے، اب یہ نہ سمجھے ابھی وقت ہے، ہر مجلس کو یہ سمجھ کے روئے شاید یہ آخری مجلس ہو، اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں، بس ایسے روئیں کہ مولا پتہ نہیں کل مجلس ہو یا نہ ہو۔ نہ جانے حسین کی ماں اگر آج خالی ہاتھ چلی گئی تو محشر میں سب زہرا سے اپنا اجر لے رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا بد نصیب کاش میں بھی کچھ زہرا کے بیٹوں پہ رو لیتا۔ یہ آنسو جناب زہرا کی امانت ہے۔ میں نے بہت غور کیا، روایات اہل بیت میں آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، رونے پہ بڑا زور دیا گیا ہے۔ دعائے ندبہ تو سب نے سنی ہے، اس کا نام ہی ندبہ ہے، رونا۔ فَلْيَنْدُبِ النَّادِمُونَ وَلْيَصْرُخِ الصَّارِخُونَ وَيَعِجَّ الْعَاجُّونَ۔ یہ جو لفظ آئے دعائے ندبہ میں، یہ رونے کی مختلف کیفیتیں ہیں۔ فَلْيَنْدُبِ النَّادِمُونَ، امام فرماتے ہیں رونے والوں کو چاہیے کہ روئیں، کہ فرمائے صرف روئیں نہیں، فَلْيَصْرُخِ الصَّارِخُونَ، جو چلا سکتے ہیں انہیں چاہیے چلا کے روئیں۔ یسرخ سرخا کہا ہے، سرخا وَيَعِجَّ الْعَاجُّونَ، ہچکیاں لے لے کے رونے والوں کو چاہیے ہچکیاں لے لے کے روئیں۔ یہ دعائیں ندبہ ہے۔ میں نے بہت سوچا آخر رونے پہ اتنا زور کیوں ہے، تو پھر مجھے کوفے کے بازار میں ایک بچی تماچے کھاتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے نظر آیا کہ ایک بچی جب باپ کے سر کو دیکھ کے روتی تھی تو شمر کبھی تماچا مار دیتا تھا، کبھی بچی کو گھوڑے سے تازیانہ مارتا تھا، اور بچی ایک جگہ ہو کے بیٹھ جاتی تھی اور رو کے کہتی ہو کہ بابا بابا تیرا سر بھی کاٹ لیا، تجھے رونے بھی نہیں دیتے۔ شاید یہ رونا ارمان ہو قلب سکینہ کا۔ جب سید سجاد روتے تھے دروں سے ضیافت ہوتی تھی، دروں سے مہمان نوازی ہوتی تھی۔ آج آپ رو رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے رو کیوں رہے ہو، کوئی تماچے نہیں مار رہا، کوئی پشت پہ تازیانے نہیں مار رہا۔ آئیے ذرا دیکھیے کہ بچی شام غلیمہ سے روتی ہوئی چلی ہے، اور اتنا روتی ہوئی چلی ہے کہ جب باپ کے لاشے سے 11 محرم کو چلی، کانوں پہ ہاتھ تھے، باپ کے لاشے کو دیکھ کر کہا بابا جو گوشوارے تم نے پہنائے تھے اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رونا تقاضا فطری ہے، لیکن فطری تقاضا یہ بھی ہے کہ غم آتا ہے، آنسو آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ قربان جائیے امام کے، امام نے کہا جو ہم پہ رونے جیسی شکل بھی بنائے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عزادارو، یہ بچی نہ جانے کہاں کہاں روتی رہی، کربلا میں باپ کے لاشے پہ روئی، کوفے میں باپ کے سر کو دیکھ دیکھ کر روئی۔
اللہ اکبر. آ گیا سفر کا مہینہ. یہ مہینہ مخصوص ہے شہزادی جناب سکینہ سے. اس میں دو ہی تو مناسبتیں ہیں, یا شام کا دربار ہے یا شام کا زندان ہے. لیکن سکینہ کے مصائب صرف دربار اور زندان تک محدود نہیں ہے. ہر بازار میں بچی نے تماچے کھائے. 4 برس کی چھوٹی سی بچی. آپ صاحبان اولاد ہے نا, اگر دن بھر کی کوئی پریشانی ہو, گھر میں جاتے ہی بچی لپٹ جائے, ساری مصیبتیں بچی کو دیکھ کے ختم ہو جاتی ہیں. غصہ آ رہا ہو, چھوٹی بچی آگے آ جائے, بچی کو دیکھ کے غصہ چلا جاتا ہے. نہ جانے کیسے بے رحم تھے حسین کے لاشے کے سامنے سکینہ کو تماچے مارے. زینب سکینہ کو لپٹا دیتی تھی. سکینہ بھوپی کیا کرے, ہاتھ رسن میں بندھے ہوئے. تیرا بھائی سجاد کیا کرے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. ایک جملہ مصیبت کا سنیے. یہ بچی کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام رسن میں بندھی گئی ہے. لیکن آپ نے علماء سے یہ تو سنا کہ سکینہ رسی میں بندھی ہے. کبھی سوچا کہ رسی میں تھی سکینہ کی پھوپھیاں. سکینہ ہے 4 برس کی. جہاں زینب کے بازو میں رسی تھی وہاں سکینہ کا گلا تھا. چھوٹی سی بچی بھائی کی ابا کھینچ کے کہتی ہے, بھیا ذرا قافلہ رکواؤ, میری گردن کھنچ رہی ہے. یا شمر سے کہو رسن کو کھول دے, میرے پنجوں میں درد ہو گیا. کیسے سکینہ نے سفر طے کیا. آیت اللہ کاظم قزوینی نے بتایا 73 چھوٹے بڑے بازار, کربلا سے لے کر شام 73 بازاروں میں نبی کی بیٹیاں گئی ہیں. اللہ اکبر. ایک جملہ مصائب تمام. کوفے کا بازار آیا, چاروں طرف محلے میں لوگ کھڑے ہیں, تماشائی کھڑے ہیں, آوازیں دی جا رہی ہیں, دیکھو دیکھو باغیوں کا قافلہ آیا. بچی پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتی, پھوپھی اماں یہ باغی کسے کہتے ہیں. اب زینب کیا بتائے, سکینہ جو نانا کی امت کو بخشوائے یہ اسے باغی کہتے ہیں. بچی کو لپٹا لیتی ہے. ہاں ایسے مقام پر یہ قافلہ جب ایک علاقے سے گزرا, اہل بیت کی چاہنے والی ام حبیبہ اپنے گھر کی چھت پر کنیزوں کے ساتھ کھڑی ہے. ایک مرتبہ رسیوں میں بیویوں کو آتے دیکھا. کنیز سے کہا جا جلدی سے دشت میں صدقے کی کھجوریں لیا. میری آقا ذاتی زینب نے فرمایا تھا قیدیوں کو کھانا کھلانے والے کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ دشت کو لے کر ام حبیبہ آگے آئی. 4 برس کی سکینہ, کانوں سے خون بہ رہا ہے, چہرے پر تماچوں کے نشان, کرتا جلا ہوا, بچی کا چہرہ دھول چاٹا ہے. ایک مرتبہ آ کے کہتی ہے, اے بچی کیا تو قیدی ہے. آواز دے کے کہتی ہے, ہاں ہمیں قید کیا گیا. آواز دے کے کہتی ہے, دیکھ ہماری کچھ دعائیں ہیں, ان دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے دعا کر دو, اس لیے کہ اگر تم دعا کہو گی تو دعا قبول ہو جائے گی. جناب زینب آگے بڑھی. کہا کیا بات ہے بی بی, کیا دعا کرانا چاہتی ہو. آواز دے کر کہا کہ میری خواہش ہے مرنے سے ایک بار پہلے مدینہ کا سفر ہو جائے. زینب نے کہا کیوں مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے. کہا مدینے میں میرے سردار رہتے ہیں, میرے والی و وارث ہیں. کہا کس کی بات کر رہی ہو. کہا بنی ہاشم کے محلے میں میرا مولا حسین رہتا ہے. کہا آپ کا کیا نام ہے. کہا میرا نام ام حبیبہ ہے, میں نے حسین کے گھر میں کنیزی کی ہے. کہا اچھا تم نے حسین کے گھر میں کیا کیا دیکھا. آواز دے کر کہتی ہے اللہ اکبر, میں نے حسین کے گھر میں زینب و کلثوم جیسی باحیا بیویوں کو دیکھا ہے. کہا اچھا زینب سے کیا واسطہ ہے. کہا میں نے زینب سے قرآن پڑھا ہے, میں نے زینب سے پردہ سیکھا ہے. کہا بی بی, اے بی بی تیری دعائیں ہم قبول کرائیں گے. پہلے بچی کے ساتھ دعا کرا. جناب زینب, جناب ام حبیبہ آگے بڑھی. سکینہ سے کہا پہلی دعا یہ ہے خدا کسی کو ایسے یتیم نہ کرے جیسے تم لوگ یتیم ہوئے. بچی نے آمین کہا. کہا دوسری دعا یہ ہے خدا ایسے کسی کو قیدی نہ بنائے جیسے تم قیدی ہوئے. اب تیسری دعا ام حبیبہ کا سنیں, اور میں نے ممبر چھوڑ دیا. ام حبیبہ کہتی ہے اے بچی ایک دعا یہ کر دے, اللہ مرنے سے پہلے مجھے حسین سے ملا دے. حسین کا نام آیا, سکینہ نے زینب کو دیکھا, زینب نے بھتیجی کو دیکھا. آواز دے کر ام حبیبہ کے پاس جناب زینب آئی. کہا حسین کی دعائیں کیوں مانگتی ہے. کہا میرے مولا کا ایک بار دیدار ہو جائے تاکہ ام حبیبہ کی روح آسانی سے قبض ہو جائے. یہ جملہ سننا تھا. زینب سے رہا نہیں گیا, ایک مرتبہ چہرے سے بال اٹھائے. ام حبیبہ کربلا سے طوفان ہمیں کوئی نہیں پہچانا, کیا تو نے بھی نہیں پہچانا.
ام حبیبہ پہ لرزہ طاری ہوا، آواز دی بی بی عباس کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے؟ کہا یہ جو اونٹ کی گردن میں سر لٹک رہا ہے یہ عباس کا سر ہے۔ کہا بی بی حسین کے بغیر اتنا دور کا سفر کیسے کیا؟ کہا ام حبیبہ حسین کے بغیر نہیں آئی، حسین لشکر میں موجود ہے۔ کہا بی بی نظر کیوں نہیں آتا؟ کہا ام حبیبہ وہ جو سرے کارواں نیزے پہ سر پتھر کھا رہا ہے وہ میرا بھائی حسین۔ حبیبہ ہمیں لوٹ لیا گیا، ہمیں بے رہنا کر، ہمیں بازاروں میں پھرایا۔ اے ام حبیبہ اپنے بابا کی کوفہ میں زینب بے ردا آئی ہے، کوئی چادر ہو تو الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ماتم حسین۔